بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو دعا ہے میرے اپنے لیے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں پورے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک انڈین بہن کی کہانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بہت لائق تھا اور میں نے اپنے علاقے کا بہترین اسکول تھا جس میں اس کا داخلہ کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ اسکول بہت مہنگا تھا اور میرے شوہر کی انکم اتنی نہیں تھی کہ میں اپنا بیٹا وہاں داخل کروا سکوں، اور میرا بیٹا انتہائی قابل، محنتی اور ذہین تھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ بس کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، اور پیسہ بھی اتنا نہیں تھا۔ تو کہتی ہیں میں نے ایک بزرگ سے رجوع کیا۔ وہ بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو بھی کوئی عمل بتاتے ہیں اس کے کرنے سے جو ہے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ تو جب میں ان بزرگ کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کا جب وہ کام ہو جائے تو پھر آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گی۔ اب وہ درود پاک آپ یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود اہل بیت پڑھ لیں، یا پھر درود قرب مصطفیٰ پڑھ لیں۔ ان تینوں میں سے آپ کوئی ایک درود پاک رکھ لیں اور آپ اس کی منت مانگ لیں کہ میں اسے 1000 مرتبہ پڑھوں گی اور میں اسے ہدیہ کروں گی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور آپ اس اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ دیں گی، اور جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور عمل بتایا کہ آپ نے تا قدت میں اول آخر 11 بار، 7 بار یا 5 بار درود پاک پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ یاسین آپ نے ایک ہی سیٹنگ کے اندر بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور پڑھ کے اسے آپ نے ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صدقہ کر دینا ہے۔ یہ منت مانگنی ہے۔ یہ 3 انداز آپ کے ہونے چاہیے، ان میں سے کوئی ایک آپ سلیکٹ کر لیں، یہ دعا مانگیں 2 نفل حاجت نماز پڑھ کے۔ وہ کہتی ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔ میرا کچھ ہی دن گزرے کہ میری ایک خالہ بیرون ملک ہوتی ہیں، ان کی کال آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے میرے گھر کے حالات پوچھے، تو میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں تو گھر کا وہ نظام بھی ایسا ہی تھا، تو میں نے ان کو بتایا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنا اکاؤنٹ نمبر مجھے بھیجو، میں تمہیں پیسے بھیجتی ہوں، تم اپنے بچے کو اچھی جگہ پہ تعلیم دلواؤ، خیال رکھو، تو میں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتی ہوں۔ کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اکاؤنٹ نمبر بھیجا تو جو میرے بیٹے کا ایڈمیشن تھا اس پہ 1 لاکھ روپیہ خرچ آنا تھا، انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ روپیہ بھیج دیا، جو کہ میں نے ان سے مانگا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود بخود میری مدد کی۔ اور جب 1.5 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آیا تو میں نے پھر وہ بچے کو لے کے جب ایڈمیشن کے لیے گئی تو وہاں پر انہوں نے جب میرے بچے کے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع ہوئے، میرے بچے کی جب انہوں نے کارکردگی دیکھی تو انہوں نے مجھے 10,000 کا اور ڈسکاؤنٹ دیا، اور مجھے 90,000 روپیہ میرا لگا، اور پھر جو 10,000 جو بچا وہ میں نے صدقہ کیا، اور پھر میں نے ایک ہی سٹنگ میں جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھی اور وہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کر دیا۔ تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو درود شریف تو کثرت سے پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ آپ کی سانسیں جو ہیں وہ بھی درود پاک پڑھ رہی ہوں، آپ چپ ہوں تو دل سے درود پاک ہی نکل رہا ہو، دل اور دماغ میں بس درود پاک ہی ہو۔ تو یہ بڑا اچھا سا ایک عمل بہن نے بتایا تھا، ان کا اپنا مشاہدہ ہے۔ تو آپ بھی اگر کسی مشکل یا پریشانی میں ہیں تو خیر کی بات ہے، تو یہ آپ تک پہنچنی چاہیے تھی، آپ بھی اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مشکلوں اور پریشانیوں سے باہر نکالے، اور اس خوبصورت سے پیغام کو ضرور آگے پھیلائیں، اس میں کبھی بخیلی نہ کریں، اور اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں اور درود شریف کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اس میسج کو، اور چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی درود شریف کی وادی میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ بہت